بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم اطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے اللہ پاک کا فیضان، رسول پاک کا کرم ہم سب پر جاری ہے۔ خدا کرے یوں ہی سلامتی صحت و ایمان کے ساتھ ہم سب زندہ رہیں۔ گزشتہ آیت نمبر 11 تک کا درس ہوا ہے، جس میں ایمان والے اور علم والوں کو اللہ پاک درجے بلند کرنے کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے اتنی بیسٹ آیت ہے یہ سورہ مجادلہ، بڑا اچھا تھا، اس لیے میں اصل دیکھا پہلے کہ تھوڑی دیر ہے درس کر لیں، بڑی اچھی آیت ہے۔ آیت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کی تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں، حکم اٹھا لیا گیا ہے، تلاوت باقی۔ اس کو منسوخ بولتے نا، منسوخ مطلب جیسے کہ پہلے حکم کیا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو، کوئی شوہر مر جائے تو بیوی کے لیے عدت 1 سال تھی پہلے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر مذکور ہے پارہ نمبر 2 میں، تو پہلے کتنی تھی؟ 1 سال عدت تھی، 240 ہے، نمبر 240۔ اب جو ہے وہ کیوں ایسی عدت تھی؟ اس لیے کہ سیکنڈ شادی کے لیے اولاد جو ہے اس پر پریشر ڈالتی تھی، نئی شادی کرنا۔ اب آپ بتائیے جوانی میں کوئی انتقال کر جائے تو شوہر کیسے اتنی عمر گزارے گی؟ اللہ پاک نے دھیرے دھیرے اسلام کو امپروو دل میں ڈالنے کے لیے 1 سال تک رکھا تاکہ بچوں کو بھی اپنی ماں یا عورت کی ان کی جو منوکامنا ہے، ان کے تمام تعلقات سے محسوس ہو۔ لیکن جب پورا اسلام دل میں بس گیا لوگوں کے، تو اللہ پاک نے پھر 4 مہینہ 10 دن تک رکھا، عدت وفات جس کو۔ دونوں آیت ہے قرآن میں، لیکن ایک آیت کا حکم اٹھا لیا گیا اور ایک آیت بھی ہے اور حکم بھی ہے، دونوں ہے۔ تو ایسے ہی یہ آیت کریمہ جو ہے مردوں کو تو نہیں ہوتی، مردوں پر تو چونکہ وہ تو ذمہ دار ہیں، ان کو تو ہر رسپانسبلٹی اٹھانی ہے، نہیں اس کا کنڈیشن نہیں ہے، اس کا کنڈیشن۔ لیکن پھر بھی بھائی غم میں شریک رہنے کے لیے تو انسانیت کو اللہ پاک نے دل دیا ہے، اسی لیے۔ اب کیا ہے، بیوی مر گئی دوسرے دن شادی کر لی، ہوتا تو کچھ نہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے اخلاقی اور ایک کنڈیشن ہے شرعی، ہے نہیں؟ اخلاقی کنڈیشن کہتا ہے کہ خبردار ایک کم سے کم محسوس تو کرو، ورنہ لوگ بولیں گے کہ انتظار کر رہا تھا کیا مرنے کا، صحیح انتظار کر رہا تھا کہ مرنے کا۔ تو اخلاقی کنڈیشن کا یہ ہے بات۔ یہ آیت کریمہ میں صرف اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کا حکم کیوں اٹھایا، آیت کو کیوں باقی رکھا، اس کا پس منظر جانتے ہیں۔ جس آیت کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ شان محمدی چھپی ہوئی ہو، اس آیت کریمہ کے حوالے سے اگر امت میں تکلیف بھی ہو تو اللہ پاک حکم تو اٹھا لیتا، لیکن آیت کو باقی رہتا، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حبیب کا تذکرہ کرتے رہیں، میرے حبیب کی شان کو سمجھیں۔ اگر تکلیف ہو، جیسے تکلیف کیا تھی کہ اب آیت کریمہ میں تکلیف یہ تھی کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ جب رسول پاک سے آپ بات کرنا چاہیں یا رسول اللہ بولنا چاہیں تو پہلے حکم یہ تھا کہ آپ پہلے صدقہ کر لو۔ صدقہ کرنا واجب تھا، نبی پاک کو پکارنا چاہیں، بولنا چاہیں، صدقہ کرنا واجب تھا۔ جیسے ابھی نکالتے ہیں نا 2.5% زکوٰۃ وغیرہ کا مسئلہ نکالتے ہیں، ایسے ہی رسول سے بھی بات کرنے کے لیے صدقہ کرنا واجب تھا۔ آپ بتائیے صرف بات کرنے اور حضور کی محفل میں جانے کے لیے اتنا بڑا مقام کہ نبی کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو جاؤ پہلے صدقہ کرو۔ وہاں کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا، لیکن اس سے یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کی شان کیا ہے، شان تو بہت بلند ہے۔ اس سے کہ اللہ اپنی عبادت نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب کرا رہا ہے تو سوچئے نبی کے ادب و احترام کا مقام کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، صرف جانے کے لیے۔ اب سوچئے نا سینٹر میں صرف آنے کے لیے اگر کنڈیشن لگا دے تو مجھ تک پہنچنے کے لیے کتنا کنڈیشن ہوگا، صحیح؟ تو رسول کی بارگاہ میں صرف جانے کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ صدقہ کرو۔ چنانچہ جب آیت کریمہ اتری
تو اب صدقہ لینے والے جو صحابہ تھے، جو غریب صحابہ تھے، اب وہ رونے لگے، کہہ رہی ہے اب تو اس میں رسول پاک کی بارگاہ میں صرف امیر لوگ ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو دینے والے ہیں ہم تو لینے والے ہیں، اور اللہ پاک کہہ رہا صدقہ دو۔ ابھی جو رونے لگے نا، دیکھیے گا، رونے لگے، اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے رونے لگے، تو اللہ پاک کو رحم آ گیا، اللہ پاک کو رحم آ گیا، اور اس کے فوراً بعد آیت نمبر 13 میں اتارا، نہیں اسی میں اتار دیا دوسرا ٹکڑا کہ سنو تم کہہ تو رہے ہو، میں اتارتا ہوں نہ وہی، میں عظمت بتانے کے لیے امت کو بتانا چاہ رہا تھا، اور اس میں بھی عظمت ہی ہم اٹھا رہا ہوں کہ تم مصطفیٰ کو میں بھیجا ہی ہوں اس لیے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، نہ یہ کہ میں ان کی خاطر تیرا دل توڑ دوں، ایسا نہیں، میں نے آزمانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ سنو، اس آیت کریمہ پر حضرت علی کے پاس 10 دینار درہم موجود تھے، 10 روپے موجود تھے ان کے پاس، یہاں کے ساتھ 10 روپے موجود تھے۔ جیسے یہ آیت کریمہ اتری، ایک درہم جو ہے صدقہ کرتے یا 1 دینار صدقہ کرتے تھے، پھر آ کر کے بارگاہ رسالت میں بات کرتے تھے، پھر صدقہ کرتے پھر بات کرتے، 10 مرتبہ حضرت علی آ کر کے اس طرح سے کیے جو ہم کو یہ شرف ملا، چنانچہ حضرت علی نے تو عمل کر لیا۔ دوسرے نے جب دیکھا اب کھڑے ہیں کیا کریں، اتنی ہمارے پاس ہمارے کو تو دینے، علی دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں، اب کیا کریں، ہم کیسے کریں؟ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، اس سے تو دل ٹوٹ رہا ہے اور میں حبیب کو دل جوڑنے کے لیے بھیجا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے دیکھیے اب کیا کہا، اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم اپنے رسول سے بات کرنا چاہو، پرسنل بات رکھنا چاہو ان کی بارگاہ میں، کون سے بات پر مقتضی ایمانکم باللہ و تصدیقکم برسولہ انکم، یعنی تم اپنے رسول کی تصدیق اور اللہ پر ایمان رکھنے کا جو تقاضا ہے، اگر تم بات کرنا چاہو اور ان سے کچھ استفادہ کرنا چاہو، فائدہ حاصل کرنا چاہو، کچھ میٹر دو اس کا سلوشن پوچھنا چاہو، تو سنو کنڈیشن، صدقہ کر لیا کرو، فقدموا بین یدی، اپنی بات کرنے سے پہلے اور اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے صدقہ کر دیا، باپ رے باپ، تصدقا لفقراء اللہ، اللہ کے جو فقراء بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاؤ پہلے صدقہ کرو جا کے، کیوں؟ ذالک تصدق لمحبت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا صدقہ ہے، کمال ہے، دیکھ رہے ہو جملے میں غور کیجئے، اللہ کے رسول کی محبت کا صدقہ ہے، رسول کا صدقہ کیا ہوگا؟ رسول سے محبت کرنے کا یہ صدقہ ہے، تو ذات رسول کا صدقہ کیا ہوگا؟ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا میرے اوپر کسی کا احسان نہیں، میرے اوپر کسی کا احسان نہیں، میرا سب پر احسان ہے، ایک ابو بکر ہے جن کا احسان میں نے نہیں چکایا ہے، میدان محشر میں چکاؤں گا۔ اب وہ کیا احسان جب میدان محشر میں نبی کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں جائیں؟ میدان محشر میں چکاؤں گا۔ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ نبی سے محبت کرنے کا فیضان، اور ابھی جو میلاد النبی کے حوالے سے دھیان دیجیے، کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ الحمدللہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آیت کریمہ اتارا ہے کہ نبی سے محبت کرنے کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ صدقہ کرو، اور صدقہ یہ منہ کی ہوا نہیں کی جاتی ہے، وہ چیز کی جاتی ہے جو سامنے والے کو فائدہ پہنچے، ضرورت ہو۔ اب بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور ان کی محبت کے لیے اللہ کا آرڈر تھا کہ صدقہ کرو، لیکن غریبوں کی وجہ سے اللہ نے آرڈر اٹھا لیا، لیکن آیت باقی رکھا، جس سے ایک بات کھل کر سمجھ میں آئی کہ آیت اس لیے رکھ رہا ہوں کہ غریبوں کی خاطر میں نے حکم تو اٹھا لیا ہے، لیکن اگر موقع اویلیبل ہو تو کر دو گے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ ایک دم ایسے نہیں، جیسے دیکھیے کہ مسافر ہے آپ، اللہ پاک یعنی شریعت محمدی کہتی ہے کہ 92 کلومیٹر جائیں تو آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت میں 2 کرنا ہے، لیکن آپ بتائیے 4 گھنٹہ تک اگر ویٹ کرنا ہے تو 2 رکعت اس کا تو کنڈیشن کر دیا رہے، سنت مکمل پڑھو فائدہ ملے گا، نفل پڑھتے رہو فائدہ ملے گا، اس میں کنڈیشن نہیں دیا، دیکھا تو فرض میں کنڈیشن دے دی۔ تو ایسے ہی غریبوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے رسول سے محبت کے لیے جو صدقہ کا پہلو تھا اٹھا لیا، لیکن امیروں کو کچھ نہیں کہا، امیروں کو کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اے امیروں تمہارے لیے حکم ہے، تمہارے لیے حکم ہے۔ اللہ پاک نے اگر مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ان کے صدقے میں ہمیں دولت دی ہے تو اللہ کے رسول کے لیے دینا یہ خدا کی اس آیت کریمہ پر عمل صحیح ہے، اور ہم دیتے ہیں الحمدللہ۔
جو بھی میسر ہے. ارے اب تو اللہ کا بھی بنا اتنا احسان ہے کہ غریب لوگ بھی کرتے ہیں. اس کو عید اور نیا کپڑا کا نام دیتے ہیں. الحمدللہ اپنی شان دیکھے آپ. میں قربان جاؤں جو آیت کریمہ دیکھا تو میرا جی نہیں کہا, میں نے منع کر دیا کہ آپ آئیے 7:30 بجے, انہیں 8 بجے آئیے, میں ایک درس دوں گا. یہ آیت کریمہ بڑی اچھی آیت ہے. اے ایمان والو, جب اپنے نبی سے بات کرنا چاہو, کون انسان ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار یا آمد کی سے خوشیاں نہیں منا رہا؟ سب جان رہا میلاد النبی ہے, میلاد النبی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا میلاد محمد ابن عبداللہ, میلاد النبی ہے. وہاں نبی کی میلاد اور سب کے جب منہ پر ہے اس کا مطلب سب ذکر کر رہا. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ نبی کے ذکر سے پہلے صدقہ کر دیں. تو اگرچہ آپ پر فرض و واجب نہیں ہے, غریبوں کے اعتبار سے, غریبوں کے احسان کی بنیاد پر, غریبوں کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ آپ پر احسان کیا ہے. لیکن اگر رب نے دولت دی ہے, پیسے دیے ہیں, اور رسول کی خاطر آپ اگر کریں گے تو اللہ پاک بے پناہ خوش ہوگا, جیسے علی سے اللہ پاک خوش ہوگا. اور اس آیت کریمہ پر صرف علی عمل کیے. تو آج اگر ہمیں موقع اللہ پاک نے دیا ہے تو اللہ پاک حضرت علی کے ساتھ ہمارا حشر فرمایا کہ ہم بھی اپنے نبی کے لیے ان کا ذکر کر کے صدقہ کیے ہیں, جیسے کہ علی نے صدقہ کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, اے ایمان والو جب تم رسول سے بات کرنا چاہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو اپنے صدقہ, اپنی بات اور اپنے عرض حاجات سے پہلے صدقہ کر لیا کرو. یہ صدقہ نبی کی محبت کی پہچان ہے. خیر لکم فی اولاکم و اخراکم, تمہارے اگلوں کے لیے بھی ہے اور تمہارے پچھلوں کے لیے بھی ہے. باپ رے باپ, یعنی آپ آج صدقہ دیں گے نا نبی کے لیے, آج صدقہ دیں گے, خیر خیرات کریں گے یا کسی کو کھلائیں گے, تو یہ آج دیں گے, لیکن آپ کے جو اوپر انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے بھی سیف ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی سیف ہے. سبحان اللہ. لنفوسکم من المیل الی زکات فی الدنیا, اور دنیا کے میل سے اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فإن لم تجدوا, اور اگر تم نہ پاؤ, وہی غریبوں کا, اگر تم نہ پاؤ فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ تمہاری نیتوں کی بنیاد پر مطلع ہے, وہ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. آیت کریمہ آیت نمبر 12 کا ختم ہو گیا. تو یہی درس دینا تھا. کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا درس ہوگا ہمیشہ. بس اس آیت کریمہ سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن پاک کو ہم پورا کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں, پورا قانون سمجھتے ہیں, اور ہے بھی, لیکن قرآن پاک جب پورا قانون ہے تو عمل کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا نہیں. کچھ عمل ہوتے ہیں فرائض کے اعتبار سے, کچھ واجبات کے اعتبار سے, کچھ مستحبات کے اعتبار سے. تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو تھا, رسول پاک کے لیے صدقہ دینا فرض تھا, رسول پاک کے لیے صدقہ دینا واجب تھا, لیکن اب فرض اور واجب کی کوالٹی ختم ہو کر کے مستحب کا درجہ لے لی ہے. یعنی اگر کریں گے اللہ خوش ہوگا, علی خوش ہوں گے, اور اگر نہیں کریں گے, واقعی میں اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے, تب بھی اللہ پاک کی اس آیت کریمہ پر عمل ہے. جس کا صاف مطلب ہوا کہ رسول پاک کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے, رسول پاک کے لیے کرنا چاہیے. نگیٹو تصور رکھنا یہ بالکل قرآن کے تقاضا کے خلاف ہے. جو اللہ ایک خاص آیت اتارے کہ نبی کا نام لینا ہو تو صدقہ کرو, نام لینا ہو تو صدقہ کرو. بتائیے نبی پاک کی فاتحہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, ان کی میلاد, ان کا تذکرہ, اتنا لمبا اگر ہم ٹائم لیں گے تو اللہ کیا کہیں گا؟ صرف نام لینے میں خیرہ صدقہ کر کے آؤ, نام لینے میں. تو جب ہم اتنے لمبے انداز میں ذکر کریں گے تو اور کیا کیا نہیں کہا ہوگا. اس کا مطلب نہیں, اسی کو تو, اس کو ایسا لاجک دماغ, صرف ایک مرتبہ آپ نام لیں گے تو صدقہ کرو, کئی مرتبہ نام لیں گے تو کتنا کرنا پڑے گا, ہے کہ نہیں صحیح؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم صبح و شام ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ بھی ہم دے رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے, توحید کے مطابق ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکری کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. آمد بہار مصطفیٰ کی صدق و طفیل میں ہم سب کو جو بھی ہو سکے اپنے نبی کی رضا کے لیے کرنے کی, تن من دھن سے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب سے جو کام لینا ہے مولا اس سے راضی ہو جائے, اس کا حبیب راضی ہو جائے. آمد بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم.